السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، آج ہم سورۃ اللیل شروع کریں گے۔ ماشاء اللہ ہم کافی صورتیں کر چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم 30 جز کو ختم کریں گے۔ چلیے اپنی سورہ شروع کرتے ہیں، لیکن ہر دفعہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے دعا مانگا کرتے ہیں، کیونکہ دعا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرماتے ہیں اور کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و قسم ہے، اللیلی رات کی، اذا جب، یغشا وہ چھا جائے، و قسم ہے، النہاری دن کی، اذا جب، تجلا وہ روشن ہو، وما اور اس کی، خلقہ جس نے پیدا کیا، الذکر نر کو، والانثی اور مادہ کو، ان بے شک، سعیکم تمہاری کوشش، لشتہ البتہ مختلف طرح کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی رننگ ٹرانسلیشن۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ اچھا جی میرے پیارے بچوں، پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ سورۃ اللیل کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور ہم کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ خاص چیزوں کی قسم کیوں کھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسانوں کے لیے بہت ضروری ہیں، اور یہ انسانوں کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، جیسے کہ رات۔ اب رات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زیادہ تر انسان رات کے وقت سو جاتے ہیں تاکہ ان کی جسم کو آرام ملے، اور ان کے اندر جو خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوتی ہے وہ مندمل ہو رہی ہوتی ہے، وہ درست ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جسم کی اپنی ایک گھڑی ہے۔ اگر انسان اس فطرت کے مطابق طریقے کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے، جیسے سونا کس وقت ہے، جاگنا کس وقت ہے، اگر وہ اس کو فالو کرتے ہیں تو ان کا جسم صحت مند رہتا ہے۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ جب سے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے طریقے کو خراب کیا اور رات کو دیر دیر تک جاگنے لگ گئے، تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں کی صحت بہت متاثر ہوئی ہے۔ لہٰذا میرے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا فائدہ اٹھائیں، جلدی سو جائیں، جلدی صبح جاگیں۔ اس سے میرے پیارے بچوں آپ کا ہضم کا نظام زیادہ اچھا ہو جائے گا، آپ کے ہارمونز اچھی طرح سے کام کریں گے، اور آپ اچھے موڈ میں رہیں گے، آپ کی جلد بہت خوبصورت اور چمکتی ہوئی دکھائی دے گی، اور آپ ذہنی طور پر بھی زیادہ فوکسڈ رہیں گے اور بہت اچھا کام کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد کس چیز کی قسم کھائی ہے؟ دن کی۔ دن بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس میں کام کا وقت ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی ایک امید دیتی ہے، اور ہمیں یہ صلاحیت دے دیتی ہے کہ ہم آس پاس اچھے سے گھوم سکتے ہیں، اپنا کام آرام سے کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ رات کے وقت چاہے کتنے بھی بڑے روشنی کے کمکمے ہم نے لگائے ہوں، لیکن چیزیں ہم کو نہیں ملتی اور نہ ہمیں جگہ ملتی ہیں۔ اور لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو ایون ایک سوئی بھی آپ کو اتنی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جلائی ہوئی بتی اتنی بڑی ہے، اور اس کو ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اور ہم دن میں نمازیں پڑھتے ہیں، اپنا قرآن پڑھتے ہیں، اسکول کو جاتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دن دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور وہ جس نے پیدا کیا عورت کو اور مرد کو۔ سبحان اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ آدمی فرق ہوتے ہیں، وہ اس طرح پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ کماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں، اور عورتیں اس طرح بنائی گئی ہیں کہ وہ بچوں کا دھیان رکھتی ہیں، ان کی نشو و نما کرتی ہیں، ان کو ادب آداب سکھاتی ہیں، ان کو کھانا دیتی ہیں، اور خاندان کو مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، جب سے انسانوں نے اس طریقے کو بدلا، عورتیں باہر کام کرنے کے لیے جانے لگیں اور آدمی گھر رہنے لگے، تو سارا نظام خراب ہو گیا، کیونکہ آدمیوں میں وہ صبر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کر سکیں۔ اور دوسری طرف ماؤں میں کمانے کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی جیسی آدمیوں میں ہوتی ہے، کیونکہ ان دونوں کے جسم، سوچ، صلاحیت اور ان کے کام کے میدان فرق ہیں۔ جس طرح رات اور دن فرق ہیں، مگر ان کی اپنی اپنی خصوصیات، فائدے اور خوبصورتی ہے، اسی طرح مرد اور عورت میں اپنی اپنی صلاحیت اور خوبصورتی ہے۔ اور ان قسموں کے بعد
بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا کہ تم سب کی کوششیں فرق ہیں، ہر انسان اپنی اپنی صلاحیت، حالات، سوچ اور جذبے میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کسی کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے تو کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس جسمانی طاقت ہے تو کسی کے پاس ہنر زیادہ ہے، اور ہر انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور جنت کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ پیارے بچوں، کوشش کیسی بھی ہو، اگر اس میں نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو بہت چھوٹا سا کام بھی آخرت میں بہت زیادہ فائدہ دے گا، اور اگر بہت بڑا کام بھی ہو اور نیت لوگوں کو دکھانے کی ہو تو آخرت میں بالکل بے فائدہ ہوگا۔ تو میرے پیارے بچوں، اب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ضرور بات کریں اور کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کام میں صرف اور صرف آپ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، اور دعا مانگے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔